عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ یہ پوری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور ساری زمین اللہ کی بسائی ہوئی ہے اور سارے ہی شہر اللہ کے ہیں، لیکن زمین کے کچھ ٹکڑوں اور کرۂ ارض کی کچھ آبادیوں کو خود خالق کائنات نے غیر معمولی تقدس عطا فرمایا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ دونوں ایسے پاک مقامات ہیں جن کی عظمت پر ساری عظمتیں نثار اور جن کی چاہت پر ساری چاہتیں نثار۔ ان کے دیدار کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، اور اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش بھی کرتا ہے۔ تو بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس سبق کا عنوان یہی دونوں مقدس مقامات ہیں کہ ان مقامات کی تقدس اور عظمت اور ان کا احترام کیوں اتنا زیادہ ہے، کیوں ہر مسلمان یہاں پر جانے کے لیے اتنا زیادہ فکر مند اور اتنا زیادہ خواہش مند ہوتا ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ ملک عرب کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ شہر مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ شہر مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا۔ بچوں، مکہ شہر کو ہم آج جس شکل میں دیکھ رہے ہیں، جیسا دیکھ رہے ہیں، آج سے سالوں قبل وہ ایسا نہیں، بلکہ ایک بے آب و گیاہ جنگل کی شکل میں تھا۔ وہاں پر نہ تو کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کھانے پینے کے وسائل تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اللہ کے حکم سے وہاں پر اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ قیام کیا اور اس شہر کو بسایا۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک مسجد تعمیر کی۔ بچوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس شہر میں قیام کر لیا تو انہیں وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنانے کی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد تعمیر کی مطلب مسجد بنائی، اور اس مسجد کا نام کعبۃ اللہ ہے۔ یہ دنیا کی پہلی مسجد ہے۔ تب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک مسجد تعمیر کی اور اس مسجد کا نام رکھا کعبہ۔ یہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد تھی جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔ ہر سال لاکھوں لوگ کعبۃ اللہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ بچوں، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ یہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، اپنے اس گھر کو پوری دنیا میں مقبولیت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ ہر سال لاکھوں لوگ اس کعبے کی زیارت کے لیے، کعبے پر حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں، اور اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی پاک سرزمین میں ہوئی تھی۔ اس شہر کی عظمت کی ایک دوسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ مکہ کے ایک غار کا نام حرا ہے۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی تھی۔ بچوں، شہر مکہ میں ایک غار ہے جس کا نام غار حرا ہے۔ اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، یعنی نبی بنایا گیا، اور یہ جو نبوت کی وحی آئی تھی وہ سب سے پہلے غار حرا میں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں 53 سال رہے تھے۔ ملک عرب کا دوسرا مشہور شہر مدینہ منورہ ہے۔ یہ شہر بہت ہرا بھرا اور خوبصورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ شہر مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ بچوں، جس دوسرے شہر کی عظمت اور تقدس بہت زیادہ ہے وہ ہے شہر مدینہ، اور اس شہر کی عظمت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے پیارے نبی نے شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں قیام کیا تھا، کیونکہ مکہ میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و تشدد کیا جا رہا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا۔ تب اللہ نے اپنے پیارے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جائیے۔ ہجرت مطلب اپنے اصلی گھر بار اور وطن کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا کر قیام کر لینا، وہاں پر آباد ہو جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ میں قیام کر لیا تھا۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ شہر مدینہ ہی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کیا تھا۔ مدینہ کو اللہ نے ساری دنیا کا مرکز بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ تو بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مدینہ ہی سے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور مدینہ والوں نے اسلام کو دل سے قبول بھی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بعد مدینہ میں جو عمر گزاری تھی وہ 10 سال تھی، یعنی کہ 53 سال مکہ شریف میں اور 10 سال مدینہ شریف میں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی 63 سال۔ 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین جو ہوئی تھی وہ مسجد نبوی میں کی گئی تھی، یعنی جس مسجد کو آپ نے تعمیر کیا تھا۔
دنیا بھر سے مسلمان مسجد نبوی اور قبر مبارک کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد وہاں پر تعمیر کی تھی، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی وہیں پر تدفین کی گئی، اور جتنے بھی مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں وہ سب مکہ سے مدینہ اس مسجد کی زیارت کے لیے اور قبر مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ بچوں، حدیث شریف میں مکہ اور مدینہ دونوں شہروں کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس لیے ہمیں بھی ان شہروں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مکہ اور مدینہ کی زیارت کا شوق رکھے، کیونکہ جب انسان کے دل میں شوق اور جذبہ ہوتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس جذبے کو پورا کرتا ہے۔ تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ یہ دونوں مقدس مقامات کیوں اتنے زیادہ عظمت والے ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اگر خدا کا گھر ہے تو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے۔ ایک کو خلیل اللہ نے آباد کیا تھا اور دوسرے کو حبیب اللہ نے۔ مکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے تو مدینہ آپ کا مسکن ہے۔ مکہ اگر مظہر جلال ہے تو مدینہ مظہر جمال ہے۔ اگر کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے تو روضہ رسول کی زیارت کرنا باعث شفقت ہے۔ اگر صحن کعبہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے تو مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب ہزاروں نمازوں کے برابر ہے۔ الغرض، یہ دونوں شہر عظمتوں کے مینار ہیں۔ یہاں کا ہر ذرہ لائق احترام ہے۔ یہاں ہر وقت فرشتوں کا نزول اور رحمتوں کا صدور ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی ان شہروں کے دیدار کی خواہش رکھنی چاہیے، اور ہر نماز کے بعد ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہونا چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں بھی اپنے ان دونوں مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرما، اور وہاں پر جا کر ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امید ہے آپ سب کو سبق پسند آیا ہوگا۔ جزاک